سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، محترم علماء کرام، مصلیان مسجد، ذمہ داران مسجد، عمائدین جماعت اور جمعیت، آج ہم اور آپ کے لیے بڑی خوشی کا موقع ہے. ایک بہترین کارروائی میں ہم لوگ شریک ہیں. ہماری ماں بہنیں بھی موجود ہیں اور یہ کارروائی قرآن مجید کے بارے میں اور اس بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہمارے لیے کافی ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا. تو سب سے پہلے قرآن سکھانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں کا بہترین شخص وہ ہے جو قرآن خود سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، آج قرآن ہم کیسے سیکھیں؟ قرآن مجید کا مقام کیا ہے؟ قرآن مجید کی تاثیر کیسی؟ قرآن مجید کی تفسیر کس کو کہتے ہیں؟ ان تمام باتوں کو سیکھنے ہم یہاں حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ ان علماء کرام کو جزائے خیر ہے. انہوں نے اپنے اپنے موضوع کو بہترین انداز سے نبھایا. سب سے پہلے عزیزم شیخ عبداللہ انصاری حفظہ اللہ نے قرآن مجید کے ہمارے اوپر رخوع کیا ہے بتایا کہ قرآن مجید کو سیکھنا، اس کے اوپر غور و فکر کرنا، اس کے اوپر عمل کرنا، اس کو دوسروں تک پہنچانا. پھر اس کے بعد عزیزم شیخ ابو طلحہ عمری نذیری حفظ اللہ نے قرآن مجید کے کو ہم کیسے سیکھیں، قرآن مجید پر غور و فکر کیسے کریں، اور اس سلسلے میں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے واقعات بیان کرتے ہوئے بہترین انداز سے بتایا کہ صحابہ نے کیسے غور و فکر کیا، صحابہ نے ایک ایک سورت کو کتنے دنوں میں سیکھا، اور سیکھنے کے لیے کیسی کیسی محنتیں کیا کرتے تھے. اللہ کو جزائے خیر. اس کے بعد عزیزم شیخ خالد سعید عمری نذیری مدنی حفظہ اللہ نے آپ کے سامنے تفسیر کس کو کہتے ہیں، تفسیر کہاں سے لی جاتی ہے، تفسیر کو کیسے سیکھا جاتا ہے، تفسیر کرنے کے لیے کن کی شرائط کی ضرورت ہے. ان تمام باتوں کو بہترین انداز میں، علمی انداز میں انہوں نے اپنے سامنے رکھا. پھر اس کے بعد آخر میں فضیلت الشیخ انعام اللہ عمری حفظہ اللہ نے
اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ قرآن مجید کی تاثیر اور اس کی عظمت، قرآن مجید کی عظمت بیان کرتے ہوئے اس کی تاثیر، انسانوں کے دلوں پر وہ کیسے اثر کرتا اس کو بھی بیان کیا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، ایسے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ہم یہ خطرناک دور سے گزر رہے ہیں، بہت ہی خطرناک دور۔ یہ دور ہے جس کے اندر چاروں طرف سے دشمنان اسلام ہم پر حملہ کر رہے ہیں تاکہ دنیا سے ہمیں مٹا دے اور اسلام کو مٹا دے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں مٹا دیں لیکن اسلام کو نہیں مٹا سکیں جب تک قرآن حدیث کی شکل میں قرآن مجید باقی رہے گا، یعنی اسلام باقی رہے گا، یہ دنیا دین اسلام کو کچھ کر نہیں سکتی۔ اور خصوصاً آج ہمارا خود ہندوستان، جہاں پر ایک ساتھ سول کوڈ لانے کی جو محنتیں اور کوششیں شروع ہو چکی ہیں، اس میں قرآن اور حدیث کا کوئی نام و نشان نہ رہے، یا پھر رہے تو ہر شخص قرآن مجید کی تفسیر کرے۔ ابھی جو مسئلہ اٹھا ہے حجاب کا، آپ ذرا سا سوشل میڈیا پر جا کر دیکھیے، ہر شخص مفسر بن گیا، ہر شخص اسلام کے احکام بیان کرتا ہے۔ یعنی یہ کہ اسلام کا دشمن بھی آ کر کہتا ہے حجاب کے معنی یہ ہے، نقاب کے معنی یہ ہے۔ تو اس طریقے سے کوئی مفسر باقی نہ رہے، کوئی اسلام کو سمجھنے والا باقی نہ رہے، اصل اور نقل میں کوئی فرق باقی نہ رہے۔ اس طریقے سے اسلام کو بدنام کرنے اور اسلام کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ چاہتے ہیں کہ اپنے پھوکوں سے چراغ بجھا دے، اسلام کو ختم کر دے، مگر یاد رکھنا ان پھوکوں سے چراغ بجھنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے نور کو مکمل کرنے کا پکا ارادہ کر چکا ہے، اگرچہ کہ کافروں پر بھاری پڑے، وہ لوگ کراہت کرے، پھر بھی یہ نور پورا ہوتا ہے۔ چنانچہ آج قرآن مجید کو جتنا دبایا جا رہا ہے، اسلام کو دبایا جا رہا ہے، اتنا اسلام ابھر کر آ رہا ہے۔ آج دشمن اسلام کو خوف اس بات کا ہے کہ دنیا میں سارے مذاہب ختم ہو جائیں گے، ساری کتابیں ختم ہو جائیں گے، جگہ جگہ قرآن 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 کہنے والے باقی رہ جائیں گے۔ اس ڈر کی بنا پر آج یہ سب حرکتیں ہو رہی ہیں۔ تو میرے عزیز دوست اور بھائی، کیسی کیسی کوششیں اس دنیا کے اندر کی گئی، ان کے سامنے چند مثالیں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر تورات اور انجیل، اس کو کیا کیا بدل ڈالا۔ آج تورات اصل کس زبان میں نازل ہے کسی کو پتا ہے، انجیل اصل میں کس زبان میں نازل ہے کسی کو پتا ہے، اس کو بدل ڈالا، بائبل کے نام سے لا کر لوگوں کے سامنے رکھ دیا۔ آج بائبل پڑھی جا رہی ہے، اور بڑی تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ عبرانی زبان میں سب سے قدیم نسخہ تورات کا کہا گیا ہے، اور سریانی زبان میں انجیل کا سب سے قدیم نسخہ رہ گیا ہے، ورنہ وہ بھی اصل عبرانی ہی میں تورات نازل ہوئی، سریانی ہی میں انجیل نازل ہوئی، اس بات کا پھر گارنٹی نہیں دے سکتے۔ تو قرآن مجید کو ختم کرنے کے لیے بڑی بڑی کوششیں کی گئی، باقاعدہ قرآن مجید کے حلقے کھولے گئے، قرآن مجید کے فیکلٹی کھولے گئے عرب یعنی یورپ کے اندر، اور اس کے اندر انگریز کوئی کسی صورت پر ریسرچ کر رہا ہے، کوئی کسی پر ریسرچ کر رہا ہے، کوئی کسی پر ریسرچ کر رہا ہے، تاکہ اب مسلمان اپنے علماء کے پاس نہ جائے، ان مستشرقین کے پاس جا کر قرآن کیا ہے سیکھ کر آئے۔ چنانچہ ایسے لوگ کچھ سیکھ کر بھی آئے تھے، جیسے سر سید احمد خان وغیرہ نے جو سیکھ کر آئے تھے، انہوں نے آ کر لوگوں کو بیان کرنا شروع کر دیا۔ جن کے معنی ہی پہاڑ میں چھپنے والے، یعنی پہاڑوں میں جینے والے انسان کو جن کہا جاتا ہے، اور علامہ اقبال نے آ کر کہہ دیا کہ جہنم کیا ہے،
دلوں پر چڑھنے والی آگ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے، مطلب یہ کہ دل میں جو غم پہنچتا ہے وہی جہنم۔ بڑے بڑے ہمارے علماء، بڑے بڑے مفکرین جن کے دماغوں کو انہوں نے بدل دیا، تو ایسی حالت میں صرف ایک ہی راستہ اس دین کو بچانے کا رہ جاتا ہے، وہ ہے کہ ہم لپک کر قرآن مجید کی طرف آ جائیں، قرآن مجید کو پکڑ لیں، روزانہ کا سونا بچھونا سب کا سب ہمارا قرآن مجید بن جائے، ہمارے بچے قرآن مجید سیکھتے رہے، ہم قرآن مجید کی تلاوت سیکھتے رہے، گھروں میں تفسیر پڑھی جاتی رہے اور مسجدوں میں تفسیر پڑھی جاتی رہے۔ قرآن مجید کی جب عمل والی آیت آتی تو اس کے اوپر عمل کیسے کرنا ہے آپس میں بیٹھ کر اس پر غور و فکر کریں اور عملی میدان میں اس کو لے کر آئے، تبھی ہم اس دین کو بچا سکتے ہیں۔ ان کوششوں میں سے ایک کوشش جو قرآن مجید کو مٹانے کی کوشش کی گئی، مولانا عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ترجمان القرآن کے مقدمے میں لکھا، کہا کہ جب انگریز پورے ہندوستان پر براجمان ہو گیا، اس کے ہاتھ میں حکومت آ گئی، وکٹوریہ رانی کی حکومت تھی، اس وقت انہوں نے چاہا کہ قرآن مجید کو بدل دیا، کیونکہ سامنے مثال موجود ہے، بائبل کی مثال موجود ہے، ویسے انہوں نے چاہا کہ قرآن مجید کو ہم بدل ڈالیں۔ ہر چیز کو ہم بدلتے ہیں، یہاں سے کوئی چیز لے جاتے ہیں اور وہاں بدل کر پھر یہاں لا کر بڑی قیمت میں ہم بیچتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہے، چائے کی پتی کہاں سے لے جاتے ہیں؟ ہندوستان سے لے جاتے ہیں اور لنڈن لے جا کے پیکنگ کر اس کو لپٹن ٹی کے نام سے بیچتے ہیں، بھیجتے ہیں، تو ہم بڑے مزے سے اس کو لے کر پیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کوئی اور چیز، کوئی اور چیز ہے۔ تو اس طریقے سے ہر چیز کو بدل ڈالا، ہر چیز کو بدل ڈالا، لیکن اگر نہیں بدل سکے تو کس کو نہیں بدل سکے؟ صرف قرآن مجید کو بدل سکے۔ صرف ایک اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ لی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ جب یہ ہم لوگ براجمان ہوئے تو انہوں نے چاہا کہ اس طرح سے تورات انجیل کو بدل کے ہم نے بائبل بنا لیا ہے، اسے قرآن کو بدل دیں گے، تو وہ جہادی اسپرٹ مسلمانوں میں باقی نہ رہے، وہ عمل کی قوت مسلمانوں کے اندر باقی نہ رہے، وہ تاثیر قرآن مجید کے لوگوں کے دلوں پر نہ ہو، اس لیے اس کو بدل ڈالا۔ چنانچہ انہوں نے ایسے کیا کہ جتنے پریس تھے ہندوستان میں تمام پر قبضہ کر دیا، کوئی بھی کتاب چھپے تو ان کی اجازت سے چھپے، قرآن مجید بھی چھپے تو ان کی اجازت سے چھپے، سارے پریس پر قبضہ کر لینے کے بعد اعلان کر دیا کہ جس کے ہاتھ میں جو مصحف ہے، قرآن مجید کا نسخہ ہے، وہ لا کر ہمیں بیچ دیں، بڑی بڑی قیمتیں رکھ کر لیے ہی آپ 4 آنے 12 آنے کو، اور مل رہے ہیں کتنے؟ 1200 1300، چلو بیچو چلو بیچو چلو بیچو۔ مسلمانوں نے بہت پیسہ کمایا، سارے نسخے ان کے ہاتھوں میں چلے گئے۔ اب انہوں نے چاہا کہ اب ہم قرآن مجید کو بدلنے کا موقع ہے، بدل دیں، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو رکھے کون کیا کر سکتا ہے؟ اس قرآن مجید کو کہ انہوں نے خرید لیا جو کتابی شکل میں تھا، اس قرآن مجید کو کیا کریں گے جو دلوں میں حفاظ کرام کے موجود تھے، کیا کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع ہی سے اللہ تعالیٰ جو وعدہ کیا تھا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس کو نازل کیا، ہم حفاظت کریں گے، تو 2 قسم کے تواتر اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو نصیب فرمائے، ایک حفظ الصدور، دوسرے حفظ السطور۔ حفظ السطور کا مطلب کتابوں میں لکھ کر ساری دنیا میں قرآن مجید پھیلا ہوا، اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ یہاں جو قرآن ہے، افریقہ میں جو قرآن ہے، انڈونیشیا میں قرآن ہے، امریکہ میں قرآن ہے، کہیں بھی ایک حرف کا فرق نہیں۔ اللہ جزائے خیر دے، جامع القرآن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اللہ جزائے خیر دے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ساری دنیا کو یہ ایک نسخے پر لے کر، تو یہ تو حفظ الصدور ہو گیا۔ اور حفظ الصدور اللہ تبارک تعالیٰ نے دلوں کے اندر قرآن مجید کو زندہ رکھا، ساری دنیا میں بے شمار لاکھوں کروڑوں حفاظ کرام پائے جاتے ہیں۔ اگر تم قرآن بدل کر کے لائے تو ایک حافظ قرآن کھڑے ہو کر کہے گا کہ تمہارا یہ قرآن غلط ہے، وہی قرآن سچا ہے جو ہمارے دلوں میں۔ تو اس طرح کی کوشش کی گئی، اور جرمن کے اندر یہ کوشش کی گئی،
جرمن میں کیا کوشش ہوئی، قرآن مجید کے جتنے نسخے ساری دنیا میں پائے جاتے ہیں ان تمام کو جمع کیا جائے، الگ الگ پریس سے جو کچھ چھپے ہیں پوروں کو جمع کر دیا جائے، جمع کر کے ہم ریسرچ شروع کریں، اور ریسرچ کے اندر کہیں کوئی حرف فرق ہے، کہیں کوئی زبردست فرق ہے، کہیں ریٹنگ کے اندر فرق ہے، کہیں املائی غلطی ہے، ایسے غلطی کو نکال کر کہا جائے کہ تمہارے قرآن مجید کے اختلاف ہے۔ جیسے آج ان کے بائبل 400 بائبل ہیں، الگ ہر پریس سے چھپا ہوا بائبل دوسرے پریس سے چھپا ہوا بائبل میں فرق، 400 بائبل ہیں۔ انہوں نے چاہا کہ قرآن مجید بھی شاید اسی طریقے سے جو الگ پریس میں چھپا ہے اس طریقے سے یہ بھی اس کے اندر جو تبدیلی ہے، جو کچھ فرق ہے وہ بتا دیں گے، لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ زلزلہ آیا، پورے کا پورا مصحف، پورے کا پورا وہ لائبریری زمین 200 کا ختم ہو گیا۔ پتہ نہیں اس سے انہوں نے کیا کرنا چاہا، جرمن کے اندر واقع ہوا۔ اس طریقے سے کتنی کوششیں انہوں نے کر کے دیکھی، تو آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہندوستان کے اندر سوشل میڈیا کے اندر قرآن مجید کی تفسیر بیان کرنے والے آ گئے، ایک ہندو بھی آ کر تفسیر بیان کر رہا ہے، ایک انگریز بھی آ کر تفسیر بیان کر رہا ہے، ایک ملحد بھی آ کر بیان کر رہا ہے، ایک دشمن ہے اسلام آ کر بھی قرآن کو بیان۔ تو عجیب و غریب بات، ایک استاذ اپنے شاگرد سے پوچھ رہا، 3 دن پہلے کی بات ہے، ہماری بچی نے فون کر کے بتایا جو میڈیکل میں پڑھ رہی ہے، بتایا کہ جب وہ امتحان دینے کے لیے اس حجاب کے اندر آئی تو اپنے سبجیکٹ کو چھوڑ کر حجاب کے بارے میں سوالات کرنے لگا۔ یہ کہ استاد ہے یہ چھوڑ دیا، سبجیکٹ صاحب چھوڑ دیا، حجاب کے بارے میں سوال کرنے لگا۔ جب صحیح معلومات اس کے سامنے آئے تو بولتی تو جو کچھ بتاتی تو غلط ہے، صحیح معلومات میرے پاس نہیں، ہم نے سوشل میڈیا میں یہ سنا ہے وہ سنا ہے، حجاب الگ ہے، یعنی کیا کہتے ہیں پردہ الگ ہے، نقاب الگ ہے، فلاں ہے، ہندو متفسر کرنے لگا۔ سبحان اللہ، قرآن مجید صرف ایک آیت پڑھ کر فیصلے نہیں لیے جاتے، صرف ایک آیت پڑھ کر احکام نہیں بیان کیے جاتے۔ جب کوئی مسئلہ آتا ہے تو ہمارے پاس ضابطہ یہ ہے الرجوع الی جمیع النصوص لیس الاختصار علی بعضها دون البعض۔ یہودی نے یہ غلطی کی، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے یہودیوں سے، تم اپنی کتاب کے ایک حصے کو لے لیتے ہو، لوگوں کو بیان کرنے لگ جاتے ہو، اور دوسرے حصے کو بھول جاتے ہو؟ نہیں، ہمارے پاس کیا ہے کہ جب کوئی مسئلہ آتا ہے تو اس سے متعلق جتنی آیتیں ہیں اور اس سے متعلق جتنی احادیث ہیں ان تمام کو جمع کر اس مسئلے کا فیصلہ ہم لیتے ہیں، اس کے بعد چل کر صحیح علم ملتا ہے۔ تو آئیے ذرا سا اس مسئلے پر، اسے حجاب کے مسئلے پر ذرا سا غور کر لیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے 2 جگہ بڑی تفصیل کے ساتھ حجاب کے مسئلے کو بیان کیا، ایک سورہ احزاب میں اور دوسرے سورہ نور میں۔ حجاب کا مطلب یہی سمجھ بیٹھے ہیں کہ وہ یعنی نوز پیس جو لگایا جاتا ہے یا وہ دوپٹہ جو اوپر سے ڈالا جاتا ہے، اسی کو حجاب لوگوں نے سمجھ رکھا ہے۔ حجاب اسی کو حجاب نہیں کہا جاتا۔ قرآن مجید کی آیات اور احادیث تمام جمع کرنے کے بعد حجاب کیا ہمارے سامنے آتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، کہا کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ عام طور پر بدنامی کیا جاتا ہے کہ حجاب کا حکم لا کے اسلام نے عورتوں کے اوپر بڑا ظلم کیا، لیکن عورتوں پر ظلم نہیں ہے، عورتوں کی آنکھوں کو بند نہیں کیا۔ حجاب دراصل مردوں کی آنکھوں پر پردہ، اس بات کو سمجھا، مردوں کی آنکھوں پر پردہ، عورتوں کی آنکھوں پر پردہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے حکم یہ دیا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مردوں سے کہہ دو، مومنین سے کہہ دو تم اپنی نظریں پہلے نیچی کرو۔ عورتوں سے پہلے مردوں کو حکم، یعنی حجاب کا حکم نازل کیا اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے مومنو تم اپنی نظروں کو نیچے رکھو، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرو، یہ تمہارے لیے پاکی کا بہترین ذریعہ ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ یہ لوگ کرتے ہیں ان کو جانتا ہے، اس کی خبر رکھتا ہے۔ یہ کہہ کر اللہ تبارک تعالیٰ نے
سب سے پہلے حکم کس کو دیا؟ مردوں کو دیا، نظر نیچے، یہ بھی پردہ، یہ بھی حجاب۔ اور پھر اس کے بعد عورتوں سے اللہ تبارک نے کہا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا۔ میں ذرا تیز سے جا رہا ہوں لیکن میں اشارے کروں گا آپ کو ایک مسئلے کو کیسے ایک عالم دین کیسے سمجھتا ہے۔ تو کہہ دیجیے مومنہ عورتوں سے کہ وہ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں۔ یہاں دیکھیں کتنے قرآن مجید کا انداز کتنا نازک انداز ہوتا ہے، کتنا بہترین انداز ہوتا ہے۔ من ابصارہم، علماء یہاں پر موجود ہے، پوچھ لیجیے، یہ نہیں کہ نظروں کو نیچے رکھو تو پورے ایسے رکھ کے چلتے چلتے کسی کو ٹکرا دو، نہیں، من ابصارہم کہا کہ تمہاری کچھ نظروں کو نیچے رکھو، کچھ نظروں سے سامنے دیکھتے رہو۔ یعنی قرآن مجید کا انداز بڑا بڑی انداز ہے، بڑی انداز ہے۔ تو من ابصارہم کہا، اس کے بعد کہا کہ اور اس کی تشریح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تو نظر نیچے رکھنے کے لیے کہا ہے، اگر کبھی کسی اجنبی عورت پر ہماری نظر پڑ جائے، لَكَ النَّظْرَةُ الْأُولَىٰ وَعَلَيْكَ النَّظْرَةُ الثَّانِيَةُ أُخْرَىٰ، تمہارے لیے ہے پہلی نظر اچانک پڑ جائے کوئی حرج نہیں ہے، اگر دوبارہ اٹھا کر اس عورت کو دیکھنا چاہو تو یہ تمہارے لیے وزر بن جائے گا، مصیبت بن جائے گا، یہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس گناہ لکھا جائے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو ہر آیت کی تشریح حدیث میں دیکھنا پڑے گا، حدیث میں دیکھنے کے بعد پتہ چلے گا۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے یعنی اور مردوں کو صرف نظریں نیچے رکھنے کے لیے کہا، اور آگے چل کر یعنی عورتوں سے کہا کہ تم بھی اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ کیا مطلب شرمگاہوں؟ یہ نظریں انسان کو شرمگاہ کے عمل تک پہنچاتی ہیں، اس نے سب سے پہلے نظروں کے بارے میں کہا، پھر اس کے بعد شرمگاہ کو بچنے کے لیے یعنی زنا کے جتنے یعنی مقدمات ان تمام سے بچو۔ شرمگاہوں کی حفاظت کا مطلب کیا ہے؟ زنا کے لیے جتنے بھی راستے ہیں ان تمام سے باز آ جاؤ۔ اور اس کی تشریح اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں جا بجا فرمائی ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بتایا۔ مثال کے طور پر فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، کہ تم عورتیں یہ بھی حجاب ہے کہ تم کسی اجنبی سے بات کرتے ہوئے لچکدار آواز میں بات نہ کرو۔ سبحان اللہ، یہ بھی حجاب ہے، یہ بھی پردہ۔ اور اسی طریقے سے مرد اور دونوں خطاب کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا یخلون، یعنی کوئی شخص کسی اجنبی عورت کے ساتھ خلوت میں نہ جائے، اکیلے نہ ہو، یہ بھی پردہ ہے۔ سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہا کہ کسی اجنبی عورت کو ہاتھ نہ لگاؤ، ہاتھ میں ہاتھ نہ دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیا کرتے تھے مردوں سے، عورتوں سے کپڑا پکڑ کہتے تھے اس کپڑے کو پکڑ لو بیعت لے۔ کبھی ماں عائشہ کہتی کبھی کسی اجنبی عورت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ نہیں لگایا، یہ بھی حجاب، یہ بھی حجاب۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ کوئی عورت یعنی خوشبو لگا کر باہر نہ نکلے، اور جو بھی خوشبو لگا کرے لوگوں کے درمیان میں نکلے گی وہ زانیہ ہے، وہ زانیہ ہے، وہ زانیہ، یہ بھی حجاب میں داخل۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، دیکھیے حجاب کا یعنی حجاب کا مطلب اتنا ہے، اتنی قرآن میں اتنی آیتوں کو دیکھنا پڑے گا اور احادیث کو دیکھنا پڑے گا، یعنی احادیث کو سننا پڑے گا، اس کے بعد سب کو کوئی فیصلہ کرنا پڑے گا۔ اب ذرا سا ہم غور کر لیں گے کس پر ہے، ایک دوسری آیت پر، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا، اے نبی آپ کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے اور اپنی بچیوں سے اور مومنین کی بیویوں سے یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے جلابیب کو اپنے اوپر سے ڈال لیں، ذالک ادنی، اور یہ بہت زیادہ بہترین ذریعہ ہے کہ وہ پہچان لیے جائیں اور ان کو اذیت کوئی نہ پہنچائے۔ وکان اللہ غفور رحیمہ، اور اللہ تبارک و معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ صرف آیت پر غور کیجیے، اللہ تعالیٰ نے نبی کی بیویوں کو، نبی کی بیٹیوں کو، پوری امت کی عورتوں سے کہا کہ اپنے جلابیب کو اوپر سے ڈال۔ کوئی آ کر ملحدہ ایک عورت کہتی، حالانکہ اس کا نام بھی مسلمان ہے، مسلمانوں کا نام ہے، کہ جو قرآن مجید کے اندر یہ جو پردہ جو کرتے ہیں، برقع جو پہنتے ہیں، چادر جو اوڑھتے ہیں، اس کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے، اسے قرآن میں نہیں کہا۔ ایک 5 منٹ ختم کر دیں۔
تو اس کا ذکر کہاں ہے؟ تو اس کو قرآن مجید پڑھنا چاہیے اور قرآن مجید کی تشریح جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اس کو دیکھنا چاہیے۔ اب آئیے اس کے بارے میں جلباب کے بارے میں، کیونکہ قرآن مجید اللہ کے رسول پر نازل ہوا، اللہ تعالیٰ کی جانب سے آیا تھا، اس کی تشریح کس نے کی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ پھر اس کے اوپر عمل کر کے کس نے بتایا؟ صحابہ نے عمل کر کے بتایا۔ قرآن و حدیث کو صحابہ کے عمل کے مطابق، صحابہ کے سمجھ کے مطابق سمجھے تو جب سمجھے گے، ورنہ قرآن و حدیث کو سمجھ نہیں پائیں گے۔ ایک مرتبہ ایسے ہی کیمپ لگا تھا وشاکھاپٹنم میں، کیمپ کے بعد میں کچھ رشتہ داروں سے ملاقات کے لیے گیا تو ایک گھر میں ایک خاتون نے مجھ سے سوال کیا۔ سورہ احزاب کے اندر میں نے آیت پڑھی ہے، کچھ تفسیریں بھی میں نے دیکھی ہے، تفسیر کے اندر کہا جاتا ہے یہ جلباب دوپٹہ اوپر سے اوڑھنے کی بات جب آتی ہے تو کوئی مفسر کہتا ہے کہ چہرہ کھلا رکھو سر ڈھاک، کوئی مفسر کہتا ہے کہ چہرہ کھلا رکھے کندھوں پر ڈھانپ لو، کوئی مفسر کہتا ہے کہ پورا ڈھانپ لو، آخر ہم کس کی بات کو مانیں؟ تو میں نے کہا کہ قرآن کس کے پر نازل ہوا؟ اللہ کے رسول پر۔ اس پر عمل کس نے کیا؟ صحابہ نے عمل کیا۔ اب آئیے ذرا سا صحابہ کا عمل دیکھیں۔ اس میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی محترمہ ہے، امہات المومنین میں سے وہ کہتی قالت لما نزلت هذه الآية يدنين عليهن من جلابيبهن خرج نساء الانصار ولهن اكياس سود يلبسنها۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو انصار کی عورتیں باہر نکلی اس حال میں کہ کالے کپڑے ان کے اوپر سے ڈال لیا کرتے تھے نیچے تک، اور پھر صرف یہ آنکھ سے دیکھ کر اپنے پورے کام کاج کر کے واپس آتے تھے۔ اور اسی کو ابن عباس رضی اللہ عنہ حبر الامہ، یعنی امت کے سب سے بڑے عالم جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی اور کہا تھا اللہم فقہ فی الدین وعلمہ التاویل، اے پروردگارا ان کو دین کی سمجھ عطا فرما، قرآن مجید کی تفسیر نہیں سکھا دی۔ یہ اللہ کے رسول نے دعا کی۔ جب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ امر اللہ نساء المؤمنین اذا خرجن من بیوتہن فی حاجۃ ان یغطین وجوہہن من فوق رؤوسہن بالجلابیب ویبدین عینا واحدۃ۔ اب ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے مومنین کی عورتوں کو جب وہ باہر نکلے اپنے گھروں سے کسی بھی ضرورت کے لیے تو اپنے چہرے کو ڈھانک لے سروں کے اوپر سے جلباب کے ذریعے، اور نہ دکھائے کوئی چیز سوائے ایک آنکھ کے، اس ایک آنکھ کو باہر بتاتے ہوئے جائے، اپنی ضرورتیں پوری کر کے آئے۔ اب اس کے بعد دیکھیں، پھر ہم تفسیر اٹھا کر دیکھتے ہیں تو الجلباب، جلباب کس کو کہا جائے گا؟ هو الرداء فوق الخمار، اور وہ کپڑا ہے جو اوڑھنی کے اوپر پہنا جاتا ہے۔ تو لوگ یہاں عام طور پر دھوکہ دیتے ہیں، صرف اوڑھنی لٹکانے کے لیے کہا، نہیں، کپڑا پہنے گی عورت اور اوڑھنی دوپٹہ جس کو کہا جاتا ہے اپنے سینے پر دوپٹہ بھی لٹکا لے گی، اس کا پردہ پورا نہیں ہوا۔ پھر کہا کہ جلباب وہ کپڑا ہے جو اوپر سے عورت ڈالتی ہے، چاہے اس کو چادر کا نام دو جو پرانی عورتیں ہماری پہنا کرتی تھی سفید چادر، یا اس کو برقعے کا نام دو جو عرب کی عورتیں برقعے کے نام سے پہنا کرتی ہیں، یا جو بھی چیز جو ان کپڑوں کے علاوہ۔ اور آج جھگڑا کس کا ہے؟ آج جھگڑا کس کا ہے؟ ان کپڑوں کے بارے میں جھگڑا ہے، ان کپڑوں کے بارے میں جھگڑا نہیں ہے۔ یونیفارم کے اندر ہماری بچیاں جاتی ہیں لیکن اوپر سے جو جلباب پہن کر جاتے ہیں اس کے بعد یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ بچی یعنی کپڑے کو پورے ہٹا دے گی اور صرف برقعے کے اندر چلی جائے گی جا کر کلاس میں۔ بات ایسی نہیں، تو صرف بات اتنی ہے کہ اپنے پورے یونیفارم کے اندر جائے گی اور جا کر بیٹھے گی اور صرف اپنا نوز پیس لگا کر رکھے گی، چہرہ بھی اس کا کھلا رہے گا اور سر بھی ڈھانکے ہوئی رہے گی کلاس کے اندر۔ پھر کلاس سے باہر نکلے گی پورا جلباب پہن کر باہر آئے گی۔ اس سے ان کو حرج کیا ہے؟ کوئی حرج ہے؟ اس کے اندر کوئی حرج ہے؟ تو بات کو نہ سمجھنے کی وجہ ہے آج میں سوشل میڈیا پر جتنے میں بیانات دیکھتا ہوں، چاہے مسلمانوں کے چاہے ہندوؤں کے ہو، تمام کے تمام قرآن اور حدیث کو نہ سمجھنے کے بیانات۔ کوئی جا کر ان لوگ سے کہیں کہ جلباب کا مطلب کیا ہے، یہ برقعے کا مطلب کیا ہے، کیا یہ کپڑے ہٹا دے کر یونیفارم ہٹا دے کر دوسرے کپڑے پہننے کا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ہاں آج مطالبہ یہ کیا جا رہا ہے کہ
ہمارے لیے بچوں کے لیے کلاسیں الگ کرو، بچوں کے لیے الگ کلاس کرو، پورے طور پر یعنی اوپر کا 9 پیس میں نکال کے ہمارے بچے میں بیٹھے، یا پھر پورے یونیفارم میں رہے گی اور صرف 9 پیس لگائے گی اور کلاس میں بیٹھ کر پڑھے گی۔ اور یہاں پر فرق کیا جاتا ہے، ان لوگوں نے فرق کیا ہے کہ یعنی حجاب کا مطلب ہے کہ چہرہ کھلا رکھے، نقاب کا مطلب ہے کہ نقاب ڈال لے، یہ فرق کیا جاتا ہے۔ یہ تمام یہ چیزیں ہیں جو قرآن حدیث کو نہ سمجھنے کی چیزیں ہیں۔ تو آج بھی ہمارے بچوں کو اللہ نے جو چلتا پھرتا کھلا جو دیا کھلا ہے، آج ہم کہیں گے کہ اے ہندوؤں کی بچیوں، اے عیسائیوں کی بچیوں، اے جینیوں کے بدھیوں کے بدھسٹوں کی بچیوں، تم تمام کے تمام جلباب پہن لو تاکہ ساری برائیاں معاشرے سے ہٹ جائے۔ ہم اپنے حجاب کی حفاظت کرنے کے لیے بلکہ ہم کو ہجوم کرنا کہ تم سب کے سب استعمال کرو، کہ پرانے زمانے میں اس زمانے میں مقابلہ کر کے دیکھو کتنی برائیاں پھیل گئی۔ ان برائیوں سے بچانے والی ایک ہی چیز ہے، وہ حجاب ہے اور وہ برقع ہے۔ اس برقعے کو تم لوگ بھی پہن کر نکلا، اس کے بعد چل کر تمہاری حفاظت، اس کے بغیر حفاظت نہیں ہے۔ ہم کو بتانا چاہیے، بتانے کی ضرورت ہے۔ تو ان تمام کے لیے بہرحال یعنی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن حدیث کے قریب آئے، اور خاص کر کے میں کہوں گا کہ آج ہمیں قرآن مجید کو سیکھنے اور سکھانے کی ضرورت ہے۔ اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ ماشاءاللہ ہمارے اطراف یہاں پر قارئین کرام بیٹھے ہوئے، حافظ قاری عبداللہ انصاری بیٹھے ہوئے، حافظ قاری ابو طلحہ نذیری بیٹھے ہوئے، حافظ قاری خالد سعید عمری مدنی بیٹھے ہوئے، حافظ قاری عرفان اللہ مدنی۔ اتنے بہترین قرآ رکھ کے مجھے ذرا بتائیے کہ کتنے نوجوان نے آ کر کسی قاری کے سامنے بیٹھ کر کہا ہو کہ مجھے میرا قرآن سے ٹھیک کیجیے؟ بتائیے جناب، بتائیے، کسی نے نہیں کہا۔ ہاں اکے دکے کیے ہوں گے، میں بالکل یعنی نفی میں جواب نہیں دیتا، اکے دکے کیے ہوں گے، لیکن ہم نے کہ ہر ایک کو ضرورت ہے۔ جا کر ذرا مسجد نبی میں دیکھیے کتنے بڑے بڑے بزرگ جن کی داڑیاں سفید ہو گئی اگر کسی قاری سے کہتے ہیں مجھے قرآن سکھائیے، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین بڑے ہونے کے بعد میں قرآن سیکھا تھا۔ تو آج اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس اگر کوئی حروف سیکھنا چاہے تو اس کے لیے لوحات رکھے ہوئے ہیں، اگر کوئی شخص یعنی الفاظ سیکھنا چاہے تو اس کے لیے آسان عربی قاعدہ ہم نے بنایا ہے اور اس کے لیے ہمارے پاس اساتذہ ہیں۔ آج اگر کوئی تفسیر سیکھنا چاہا تو الحمدللہ فجر کے بعد یہاں تفسیر پڑھائی جاتی ہے، ہر طریقے سے ساری سہولتیں الحمدللہ ہم نے کر کے رکھ دی ہے۔ آج اگر بچوں کو انگریزی پڑھتے ہوئے عربی سیکھنا چاہے تو ان کے لیے انگلش میڈیم کھل گیا ہے، اگر بچیاں آگے چل کر وہ تفسیر پڑھیں گی، احادیث پڑھیں گی تو ان کے لیے ماشاءاللہ عالم کورس کھل گیا ہے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، اسے گاؤں پڑھنا کے اوپر ہر طریقے سے سہولتیں ہی سہولتیں کر دی گئی ہیں، بس آپ کی ہمت کی ضرورت ہے۔ میں نہیں کہتا کہ آپ لوگ نہیں پڑھ رہے، میں جانتا ہوں کچھ احباب ایسے ہی، کچھ بڑے لوگ ایسے ہی آج ان کے گھروں سے قرآن مجید کی صبح شام آواز سنائی دیتی ہے۔ ہمارے بادشاہ بھائی دیکھیں رات دن قرآن پڑھتے رہتے ہیں۔ جیسے ایک مثال بولتا ہوں، ایسے بہت سے بزرگ ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن پھر بھی میں کہوں گا کہ اپنے بچوں کا خیال، اپنے بڑوں کا خیال کریں، اپنے بڑوں کا خیال کریں۔ سب سے خطرناک چیز کیا ہے کہ ہم انگریزی کے فروغ دینے کے لیے اپنے بچوں اور بچیوں کو یعنی غیر مسلم اسکولوں میں بھیج رہے ہیں۔ ہاں ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہ ہو تو وہیں بھیجنا پڑتا تھا، لیکن یہی بچے کل یعنی آپ ایسے کر رہے ہیں گویا کہ آگ میں اٹھا کر پھینک دے رہے ہیں، اور وہ ابراہیم نہیں ہے بچ کر آنے کے لیے۔ دیکھیے یہی بچے آگے چل کر جن کو قرآن سے دور کیا جا رہا ہے، جن کو حدیث سے دور کیا جا رہا ہے، اسلام سے دور کیا جا رہا ہے، یہ آگ کا شعلہ بن کر واپس آئے۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، ابھی بچ رہا ہے، کم سے کم صبح میں حلقہ کھلا ہوا ہے، شام میں حلقہ چل رہا ہے، بچوں کو ہر بچہ ہمارا حلقہ میں جائے۔ اور یہ ہمارا چیلنج ہے، ہمارا ایک چیلنج ہے کہ جو بھی بڑا آدمی ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، 40 دن میں ہم اس کو قرآن سکھا سکیں، ہمارا ایک چیلنج۔ ہم نے برابر اس کو آزمایا ہے، اس طریقے کو آزمایا ہے، 10 بچوں کو 40 دن میں قرآن مجید تک میں پہنچایا ہے، جس کے حرف بھی معلوم، الف معلوم نہیں، بے معلوم، تے معلوم، ایسے بچوں کو 40 دن میں، خاص کر کے نوجوان ہو تو ہم اس کو 40 دن میں قرآن سکھا سکیں۔ ویسا طریقہ ہمارے پاس موجود ہے، بس آئیے قرآن مجید سے اپنی دوستی کیجیے اور اس کو اپنے گلے لگائیے، اور بچہ ہو، بڑا ہو، نوجوان ہو، بچی ہو، بوڑھی ہو، ہر ایک کو قرآن
اور ہماری ماں بہنوں سے میں کہوں گا کہ تم نے نانی دادی سے جو قرآن پڑھا اس کے اندر 1000 غلطیاں ہیں، تو آپ کے لیے قاریات یہاں پر موجود ہیں، ہماری فارغات یہاں پر موجود ہیں، کسی کے گھر چلی جائیے، اس کو مسجد میں بلا کر بٹھائیے، کہیے کہ ہمیں قرآن صحیح کرنے کی ضرورت ہے، تفسیر سینے کی ضرورت ہے، اور یہ جو فتنہ اٹھا ہے چاروں طرف سے منڈلا رہا ہے، اس فتنوں سے بچنے کے لیے ہم خود اس قلعے میں آ جائیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا، قلعہ دے کر رکھا ہے، دے کر بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ قرآن مجید کا قلعہ ہے، اور اس کو پڑھانے والے، اس کو سکھانے والے آج ہمارے پاس موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام مسلمانوں نے توفیق سے نوازے، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید سے اپنا رشتہ مضبوط جوڑنے کے توفیق عطا فرمائے، مضبوط جوڑنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سے ہم یہ بھی دعا کریں گے کہ جو کچھ ہم نے تفسیر کا درس سنا ہے اس کے اندر کافی کوتاہیاں ہو چکی ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم اس کی مغفرت چاہتے ہیں، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے خدمت کا موقع دیا اس پر اللہ تعالیٰ ہم شکر چاہتے ہیں، اور کل سے انشاءاللہ قرآن مجید کا تفسیر کا نیا دور شروع ہوگا۔ نیا دور کے اندر آپ کے ولولے، آپ کے جذبات بتائیں کہ قرآن مجید کھول کر بیٹھی، قرآن مجید ہاتھ میں لے کر بیٹھی، دیکھیے یہ 1 سال کے اندر آپ کی عربی بہترین ہو جائے گی، آپ کو قرآن سمجھ میں آ جائے گا، اب تفسیر کے اندر کون سا قصہ کہاں ہے، کون سی بات کہاں ہے، کون سا سب معلوم ہے۔ آج یہ بائبل پڑھنے والے چرچوں میں عورتوں ہو مردوں کتاب ہاتھ میں لے کر چرچ میں جاتے ہیں، دیکھا، حالانکہ وہ کتاب جو جس کی تحریف ہو چکی ہے، محرف کتاب بدل چکی ہے، اور کہتا ہے ఇది మహిమ ఇది నాకు ఈ రాదు కూర్చున్నాను పాస్టర్ దగ్గర పుస్తకం తీసి కూర్చున్నాను, నాకు తెలుగు వచ్చేసింది, నేను ఎక్కడ పడితే అక్కడ చదివిస్తున్నాను, పేపర్ చదివిస్తున్నాను, ఈ బైబిల్ ఏమి చెప్పిస్తున్నాను, ये ईसाई बूढ़ा बोल रहा है उस चर्च में हम दावत देने के लिए। तो वो कुरान जो अल्लाह ताला का कलाम है, जिसकी नाजिल होने के अल्लाह ताला ने कितने हिफाजत के इंतजाम किए थे, शेख इनामुल्लाह साहब कहते हैं सुना, तो ऐसी किताब जो हमारे हाथ में है ये बहुत बड़ा क्या कहते हैं कि बेहतरीन माशाअल्लाह, इन्हें अल्लाह ताला एक बेहतरीन ज़रिया को बना कर दे दिया है, सारी दुनिया को हम फतह कर सकते हैं, सारी दुनिया का इनकलाब ला सकते हैं। अल्लाह ताला मुझे तमाम को नेक तौफीक से नवाजे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तब अलैना